اس سے کیا ہوگا کہ تم نے سنا نہیں، ذکرنا شفاء، ہمارا ذکر ہی تو شفا ہے۔ جو آپ اتنی دور تک پھیل کے بیٹھے، ماشاءاللہ میں تو پنجاب سے اتنے بڑے بڑے مجموعوں سے خطاب کر کے آیا ہوں، وہاں پر کوئی ایسے فاصلے اس لیے کہ آل محمد کے ذکر میں آیا جاتا ہے کہ مجلس کا ماحول نہیں بنتا کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اپنی جگہ ڈاکٹر، وہ سب کچھ اپنی جگہ بیماری میں کورونا پر نہیں گفتگو کر سکتا، میں کر چکا رجب میں، شعبان میں، جون میں، جولائی میں جتنی گفتگو کرنی تھی اس پر کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن اتنا بتا دوں بس کہ معصوم نے اس کا علاج یہی بتایا ہے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے محمد اور محمد کی آل پر ضرور بھیجو۔ ظاہر ہے کہ جو معصوم کہتے ہیں وہ دنیا کا کوئی ماہر ہو، کسی فیلڈ کا ماہر ہو، اس کی کہاوت، اس کا تجربہ اور اس کا علم اپنی جگہ، لیکن معصوم کے کہے پہ غالب نہیں ہے۔ جو چیز 1400 سال پہلے معصوم بتا رہا تھا، بیماری کا بھی اور بیماری کے علاج کا بھی اور قرب قیامت اور قرب ظہور کے معاملات کا بھی، یہ 2-3 علاج انہوں نے بتائے ہیں معصوم نے، اور انہی علاجوں پر اگر ہم توجہ دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی آفات و بلیات ہیں، ان آفات و بلیات کا علاج مادی علاج نہیں ہو سکتا، روحانی علاج نہیں ہو سکتا۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ یہاں کی 5 مجالس کے لیے عنوان بھی زیارت جامعہ کو چنا ہے۔ زیارت جامعہ، کمال کسی چیز کا کمال وہ مانوی ہو یا مادی ہو، کمال مانوی ہو یا مادی ہو، اس کے حصول کے لیے انسان کو کسی نہ کسی سے رابطہ وابستگی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ براہ راست نہیں اختیار کر سکتا انسان۔ دنیاوی طور پر بھی آپ دیکھتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو انسان اپنے سے پہلے اور اپنے سے بہتر اس فن میں ماہر شخص کے پاس جاتا ہے اور پھر اس سے اس فن کو حاصل کرتا ہے۔ تو چاہے مادی ہو یا مانوی، دونوں صورتوں میں انسان کو کسی نہ کسی سے وابستگی، رابطہ یا توسل اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے دین کی زبان میں اس کو توسل کہتے ہیں۔ توسل، واسطہ، سبب، اور یہی سبب، یہی واسطہ، یہی جوڑ، یہی تعلق انسان کو کمال عطا کرتا ہے۔ میں نے دنیاوی مثال دی، آپ کسی مشکل میں شکار ہو جائیں، بیمار ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ آپ کسی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہی جاتے ہیں۔ فطرت انسانی ہے کہ ماہر کے پاس جاتا ہے، اس سے رابطہ کرتا ہے، اس سے تعلق کرتا ہے، اس کا توسل اختیار کرتا ہے کہ مجھے اس مشکل سے نکالا جائے، مجھے اس بیماری سے نکالا جائے۔ یہ ایک فطرت انسانی ہے اور یہ ہمارے معاشرے کی عام زندگی ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات انسان ایسی بیماری میں اور ایسی مشکل میں گھر جاتا ہے کہ جہاں اسے یہ نظر نہیں آتا کہ اس جیسا کوئی انسان اس کی اس مشکل کو حل کر سکے۔ ظاہر ہے کہ اتنی دور دور آپ بیٹھے رہیں گے تو مجلس کا وہ ماحول تو بنے گا ہی نہیں جب تک آپ بیٹھے رہیں گے اور قریب نہیں آئیں گے، لیکن بہرحال مجھے اپنا فرض ادا کرنا ہے اور کوشش کروں گا کہ آپ تک بات پہنچا دیں۔ آ جائیں قریب مولا کی، اگر آپ کا مولا پر ایمان ہے تو آ جائیں قریب۔ ہزاروں کے مجمع پڑھایا، کچھ نہیں ہوتا۔ آل محمد کے گھر سے شفا ملا کرتی ہے، بیماریاں نہیں ملا کرتی۔ ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ کمال حاصل کرنے کے لیے، بہتری حاصل کرنے کے لیے
کسی کا تبصر، لیکن بسا اوقات انسان ایسی مشکل میں گر جاتا ہے کہ جہاں اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس جیسا انسان اس کی اس مشکل کو حل نہیں کر سکتا، اسے اس مشکل سے نہیں نکال سکتا، اسے اس بیماری سے نہیں نکال سکتا، تو پھر وہ ایسی طاقت کی طرف توجہ کرتا ہے، ایسی طاقت کی طرف کہ جو ایسی قدرت رکھتا ہو کہ جہاں تمام مادی وسائل ختم ہونے کے باوجود وہ طاقت و قدرت اسے اس مشکل سے نکال دے، وہ طاقت وہ قوت اس مشکل سے اسے نکال دے مادی وسائل کے ختم ہونے کے بعد، جہاں دوائیں کارگر نہ ہو، آدمی بیمار ہو، جہاں بھی اتنی مشکلات میں ہو کہ اسے بظاہر یہ نظر نہ آئے کہ اس مشکل سے نکلا جا سکتا ہے، تو پھر وہ ایسی قدرت اور ایسی طاقت کی طرف رجوع کرتا ہے کہ جہاں فطرت اس کی تابع ہو جائے اور وہ قدرت اور وہ طاقت پروردگار عالم ہے۔ کہ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ جب مادی وسائل ختم ہو گئے تو مادے کا خالق جو ہے وہ اس کی اس مشکل کو حل کر سکتا ہے، تو وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اسی پروردگار نے اپنی ان تمام صفات کا مظہر اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنا کر بھیجا۔ اسی پروردگار نے اپنی ان تمام صفات کا مظہر بنا کر اپنے مصطفیٰ بندوں کو بھیجا کہ دیکھو جب تم زمین پر جاؤ تو ہماری ان صفات کو ظاہر کرو اور ہمارے لیے توسل بن جاؤ، واسطہ بن جاؤ بندوں کا ہم تک پہنچنے کے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے دنیا میں بھی بالکل دنیا میں مثالوں سے میں آج بتا تک صرف آپ کو زیارت کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں، اور کل اس زیارت کے جملوں کی تشریح آپ کی خدمت میں پرانی آیات اور احادیث کی روشنی میں پیش کروں گا جو زیارت جامعہ کے جملے ہیں۔ یقیناً میں ان 5 مجلسوں میں پوری زیارت کی تشریح تو نہیں کر پاؤں گا، لیکن جتنی ممکن ہو سکے۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا اثر ہوتا ہے، جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا اثر ہوتا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان جو عمل کرتا ہے، انسان جو مزاج رکھتا ہے، جو کردار ادا کرتا ہے، دو لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک تو انسان جو مزاج رکھتا ہے اور ایک انسان جو کردار ادا کرتا ہے، اس کا تعلق عموماً یہ سوچا اور سمجھا جاتا ہے کہ عقل سے ہے۔ عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ عقل مند ہوتا تو یہ برا کام نہ کرتا، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق علم سے ہے، اگر اسے علم ہوتا تو وہ ایسا کام نہ کرتا، برا کام یا اچھا کام جو بھی ہے اگر نہ کرتا ہے تو برا کام ہے تو نہ کرتا، اور اچھا کام ہے تو کر دیتا، عموماً یہ سوچا جاتا ہے۔ لیکن انسان جو مزاج اور کردار رکھتا ہے اس کے پیچھے عقل اور علم نہیں۔ بڑی عجیب بات کر دی نا میں نے، آپ تو کہیں گے پتہ نہیں کیا آج نئی کہانی لے کر آئے ہیں، ہم تو ہمیشہ ہی سنتے ہیں کہ عقل کام کراتی ہے، عقل کام نہیں کراتی۔ عقل کا کام ہے کہ اچھے سے محبت پیدا کرنا، برے سے نفرت کرنا۔ عقل کا کام کیا ہے؟ اچھائی سے محبت پیدا کرنا اور برائی سے نفرت پیدا کرنا۔ علم بتاتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اور یہ جو دنیا میں جتنے برے کام کر رہے ہیں، جو قتل کر رہا ہے، جو چوری کر رہا ہے، جو ڈکیتی کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وہ برے کام سے نفرت نہیں کرتا یا برے کو برا نہیں سمجھتا؟ کیا وہ برے کو برا نہیں سمجھتا؟ اگر وہ برے کو برا نہیں سمجھتا تو برمالا نہ کہتا کہ ہاں یہ قتل میں نے کیا، ہاں یہ چوری میں نے کی، ہاں یہ ظلم میں نے کیا۔ جانتا ہے کہ یہ چوری جو میں کر رہا ہوں یہ بری ہے، یہ ظلم جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ قتل جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ بری چیز ہے، اسی لیے چھپاتا ہے، آگے نہیں کرتا۔ اگر عقل کی دنیا
چوری کرنا برا کام ہے، کسی کا حق مارنا برا کام ہے، برا تو سمجھ رہا ہے اور علم بھی ہے کہ یہ برا ہے، چھپانا یہ بتا رہا ہے کہ سمجھ رہا ہے کہ عمل برا ہے۔ پھر وہ چیز کیا ہے جو انسان کو عمل پر آمادہ کرتی؟ آج کل بڑا یہ زیارت موضوع ہے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ زیارت کا جو مسئلہ چلا ہے یہ تو شروع سے چلا ہے۔ میں تو 3 مہینے پہلے حامد بھائی کو یہ عنوان زیارت جامعہ کا دے دیا تھا، ورنہ میں زیارت عاشورہ پہ بھی گفتگو کر سکتا تھا اور کبھی کروں گا انشاءاللہ بتوفیق پنجتن۔ سوال بھیجے گا بس میں فلسفہ زیارت کا ذرا سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی خوش گفتگو اس لیے لے کے چل رہا ہوں کہ عقل نہیں کرتی، علم نہیں کرتا، بلکہ انسان کا ارادہ اس کو عمل پر اکساتا ہے۔ تھوڑی سی فلسفیانہ گفتگو، انسان کا ارادہ اس کو عمل پر اکساتا ہے، عمل پر آمادہ کرتا ہے، عمل پر راضی کرتا ہے، عمل کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور یہ ارادہ پیدا ہوتا ہے ماحول سے، یہ ارادہ پیدا ہوتا ہے ماحول سے۔ ہمیں چھوٹی سی مثال کسی مجلس میں نے یہیں پر ماں کی تربیت کے عنوان پر اسی امام بارگاہ میں پڑھی تھی، اگر مجھے اجازت دے تو میں اس کا حوالہ دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اب ماشاءاللہ بزرگ گھروں میں ہوتے ہیں، ان گھروں میں بزرگ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، کوئی دادی، کوئی نانی، کوئی دادا، کوئی نانا عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ گھر میں کوئی چھوٹا اگر بچہ پوتا، کوئی نواسا، کوئی پوتی، کوئی نواسی موجود ہو، اس نے دیکھا ایک دن دادا نماز پڑھ رہے ہیں، نانا نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آیا، پہلے دور سے دیکھتا رہا، پھر اور قریب آیا، پھر دروازے کے قریب آیا، اور پھر برابر آ گیا، اور پھر برابر آ کے کھڑا بھی ہو گیا، اور پھر دوسرے دن اس نے جھکنا بھی شروع کر دیا اور سجدے میں بھی چلا گیا اور لیٹ گیا۔ جو اس کے بصر اختیار میں تھا جیسا تھا، اس نے اس عمل کی پیروی کی۔ کیا یہ بچہ عقل رکھتا ہے کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے؟ کیا یہ بچہ عقل رکھتا ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے وہ حکم الہی ہے، وہ عبادت ہے، اس کے کرنے کا ثواب ہے، اس کے نہ کرنے کا گناہ ہے؟ اسے عقل نہیں ہے، نہ اسے علم ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ماحول اس کا ارادہ پیدا کر رہا ہے، اور اس نے ماحول میں اس کا ارادہ پیدا ہوا اور اس نے عمل شروع کر دیا۔ اب عمل کرتے کرتے پہلی منزل اس کی عادت پڑی عمل کی، اور جب عادت پڑی عمل کی تو اب اس نے سوچنا شروع کیا کہ یہ کرتا کیوں ہوں، یہ ہے کیا ہے۔ جب جیسے جیسے سوچنا شروع کیا، معرفت علم آتا گیا، معرفت حاصل ہوتی گئی کہ اس عمل کی وجہ کیا ہے، اس عمل کی اہمیت کیا ہے، اس عمل کا اجر کیا ہے، اس عمل کا ثواب کیا ہے، یہ حکم کس کا ہے، اس کے نہ کرنے کا نقصان کیا ہے۔ یہ معرفت کی منزلیں بعد میں آتی ہے، پہلے ماحول ارادہ پیدا کرتا۔ اسی لیے کہتے ہیں بزرگ کہ اچھی صحبت میں بیٹھا کرو تاکہ اچھی باتیں سیکھو، علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو تاکہ علماء سے علم حاصل کرو، تاکہ علماء سے ادب حاصل کرو۔ فرمان معصوم بھی ہے کہ صاحبان علم کی صحبت میں بیٹھنا، گھورے پر کچرے پر صاحبان علم کی صحبت میں بیٹھنا تخت پر جاہلوں کے ساتھ بیٹھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کے ساتھ بیٹھو گے عالموں کے، صاحبان علم کے، صاحبان کردار کے، صاحبان عقل کے، تو وہ ماحول بنے گا جو تمہیں وہی چیز حاصل کرنے کی طرف لے کر جائے۔ اس لیے پروردگار عالم نے اپنے ان مخصوص بندوں کو اپنی صفات کا مظہر بنا کے بھیجا اور تمہیں حکم دیا، ہم تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگ رہے مگر یہ کہ ہمارے آقا سے محبت کرو۔ جب تم محبت کرو گے، ان کی صحبت سے بیٹھو گے تو تمہیں ہماری صفات کا مظہر نظر آئے گی، تو ہماری معرفت کا ذریعہ بننے لگے گا۔ سوال بھیجنے کا دیکھیے، میں نے ابھی آغاز تقریر میں آپ سے کہا
کہ معصوم نے ان بیماریوں کا علاج ہی درود میں بتایا اور اسی میں آپ سب سے زیادہ کنجوسی کرتے ہیں. یہ ابھی میں 16 تاریخ کو 16 محرم کو گلستان جوہر امام بارگاہ صاحب زمان میں گفتگو کرتے ہوئے بیان کر رہا تھا. سرکار خاتمی مرتبت نے مستدرک حاکم میں اور مولا کائنات نے بحر الانوار کی 72ویں جلد، جس میں میرے استاد محترم نے بھی اس واقعے کو حضرت علی کے حوالے سے پڑھا تھا. میں نے دونوں حوالوں سے اس کو پڑھا ہے، لیکن اس میں حضرت علی کا ایک جملہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. وہ کلپ بھی چل رہا ہے میرے استاد محترم کا اللہ تعالی مرحوم کا کہ حضرت علی نے کہا تھا موت الابیض موت الاحمر، موت الابیض اور موت الاحمر. لیکن اس میں جو میں چیز پیش کرنا چاہتا ہوں، باقی ساری چیزیں نہیں پیش کر رہا، اس میں جو میں چیز پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس میں مولا کائنات نے کہا کہ 7 میں سے 4 آدمی مارے جائیں گے. یہ میں اپنی تحقیق پیش کر رہا ہوں. 7 میں سے 4 آدمی مارے جائیں گے موت الابیض اور موت الاحمر کے بعد. میں یہ سوچنے لگا دنیا کا دستور ہے، دنیا کا طریقہ ہے، جب بھی دنیا میں کوئی نسبتیں دیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ 10 میں سے 6، 10 میں سے 8، 10 میں سے 5 یا 100 میں سے 70، 100 میں سے 60، 100 میں سے 80. یہی سنا نہیں؟ کبھی کسی کو سنا 13 میں سے 7؟ کبھی نہیں سنا. 17 میں سے 6؟ سیدھا سیدھا حساب ہے، یا 10 کا ہے یا 100 کا ہے. اشاری نظام 10 میں سے 6 یا 100 میں سے 60. یہ حضرت علی نے 7 میں سے 4 کیوں کہا؟ علی کوئی بات کر رہا ہے، علی کوئی بات کر رہا ہے تو ایسی ویسی تو نہیں ہو سکتی. یعنی دستور تو 10 اور 100 کا ہے، یہ آپ نے 7 میں سے 4 کیوں کہا؟ تو میں تحقیق میں لگ گیا جب میں نے اس روایت کو پڑھا اور سنا کہ یہ حضرت علی نے 7 میں سے 4 کیوں کہا. تو جو پتہ چلا وہ یہ کہ آج دنیا کی آبادی 7 ارب ہے. آج دنیا کی آبادی 7 ارب ہے. علی نے کہا 7 میں سے 4 مارے جائیں گے اور 3 بچیں گے. تو لوگ پریشان ہو گئے کہ یا علی پھر ہمارا کیا ہوگا؟ کہ تمہارے ہی لیے تو خوشخبری ہے. خوشخبری دی ہے آپ کو علی نے کہ تمہارے ہی لیے خوشخبری ہے. تمہارے تمہارے علی کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے، تمہارے ہی لیے خوشخبری ہے. تم ہی تو بچو گے، کہ تم ہی تو بچو گے. تو یا علی کیا کرے؟ تو محمد کی حال میں کھانے سے ضرور پڑھا. محترم صحبت جو ہے وہ انسان کو آمادہ کرتی ہے. اسی لیے معصوم کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت کا حکم دیا گیا. اب دیکھیے بہت ہی عجیب فلسفہ پیش کر رہا ہوں. اللہ عادل ہے، اللہ عادل ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ کسی کو زیادہ دے اور کسی کو کم دے اور امتحان برابر کر لے؟ دیکھیے علی آئے بعد رسول آئے، رسول کرنے کا رسول ساتھ علی آئے، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، اور ایک کے بعد ایک امام آتا رہا اور پھر 11 امام چلے گئے. تو جو 11 امام تک کا دور تھا دنیا کے پاس موقع تھا کہ وہ معصوم کی صحبت میں جائے. دنیا کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ جائے اور ان سے فیض یاب ہو، ان سے فیض حاصل کرے، ان سے علم حاصل کرے، ان سے دین حاصل کرے، ان سے دنیا حاصل کرے. جو فیض چاہتے ہیں وہ ان سے حاصل کرے. اس لیے کہ وہ اپنے عمل اور اپنے قول سے اللہ کی معرفت کا طریقہ ہوتا. جس کو اب ہم اگر یہ سوال کریں کہ پروردگار عالم ان کے پاس تو موقع تھا، ان کے پاس تو موقع تھا بارگاہ معصوم میں جانے کا، بارگاہ معصوم میں بیٹھنے کا، بارگاہ معصوم سے علم حاصل کرنے کا، بارگاہ معصوم سے دین حاصل کرنے کا، بارگاہ معصوم سے دنیا حاصل کرنے کا. اب جو
ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم کس سے وہ روحانیت حاصل کریں؟ مادیت کے تو بہت سے ذرائع ہیں، مادیت کے بہت سے ذرائع ہیں، دنیا کی دولت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں، مکان حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں، گاڑی حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں، لیکن وہ روحانیت کے جو معرفت خدا عطا کرے اس کے لیے پروردگار ہم کس کے پاس جائیں؟ تیرے وہ مصطفیٰ بندے دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، یہی تو بتانا ہے کہ وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں لیکن وہ حیات معنوی رکھتے ہیں آج بھی، اور اگر تم ان میں نہیں تو ان کے بازار میں جا کر اگر وہ دعا کرو گے تو تمہیں وہی روحانیت عطا ہوگی جو ان کی صحبت سے عطا ہوگی، ان کے روضے میں جا کر بھی اگر تم وہ روحانیت طلب کرو گے، وہ معرفت طلب کرو گے، ان کے ذکر سے وہ معرفت طلب کرو گے تو تمہیں وہی معرفت ملے گی، وہی روحانیت ملے گی، وہی مانوی کمال ملے گا جو ان کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتا۔ تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوا، تمہارے ساتھ ذاتی نے بھی، بس تمہارا مرتبہ اور بڑھا دیا، تمہارا مرتبہ اور بڑھا دیا۔ اسی لیے کہا سرکار ختم مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ یا علی من زارنی فی حیاتی اور بعد موتی اور زارک فی حیاتی اور بعد موتی اور زار ابنیک فی حیاتہما اور بعد موتہما ضمنت لہ یوم القیامہ من احوالها وشدائدها وأسيره معي في درجتي، معي في درجتي۔ اب دیکھیے سرکار ختم مرتبہ نے جو فلسفہ میں نے ابھی بیان کیا، اس حدیث میں سرکار نے اس کو واضح کر دیا۔ یا علی من زارنی فی حیاتی اور بعد موتی۔ اگر رسول خالی یہ کہہ جاتے کہ یا علی من زارنی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جو حیات رسول میں رسول کی زیارت کرے وہی مستفید ہے، جو حیات رسول میں رسول کی زیارت کرے وہی مستفید ہے، لیکن رسول نے نہیں، رسول نے جملے کو آگے بتایا من زارنی فی حیاتی اور بعد موتی، جو میری زیارت کرے میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد میری زندگی میں بھی میرے مرنے کے بعد اور زارک فی حیاتی اور بعد موتی، اور اے علی تیری زیارت کرے تیری زندگی میں یا تیرے مرنے کے بعد۔ سنیے گا اس کی تفصیل زارک فی حیاتک اور بعد موتک، اور تیری زیارت کرے تیری حیات میں اور تیرے مرنے کے بعد، اور تیرے دونوں بیٹوں کی زیارت کرے کہ حیات ہما ان کی زندگی میں اور بعد موت ہما ان کی موت کے بعد۔ ہر جگہ رسول نے صرف حیات کو نہیں بنایا، نہیں موت کے بعد بھی اگر زیارت کر رہا ہے، موت کے بعد بھی اگر زیارت کر رہا ہے، ضمنت لہ یوم القیامہ، میں یوم قیامت اس کی ضمانت لیتا ہوں من احوالها وشدائدها کہ وہ جس مشکلات میں گھرا ہوگا، جن شدائد میں گھرا ہوگا اس سے میں نکال لوں گا، حتی اسیرہ یہاں تک کہ میں وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہو، یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ اسیرہ معی فی درجتی، میرے ساتھ ہوگا میرے درجے میں۔ جو زیارت کرے گا رسول کی حیات میں یا موت کے بعد، علی کی حیات میں یا موت کے بعد، حسنین کی حیات میں یا موت کے بعد۔ اب زیارت جو ہے یہ لفظ زارا یزورو یہ ہے دیکھنے کے معنی میں، یہ ہے دیکھنے کے معنی میں۔ ظاہر ہے کہ جیسے کہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جو حیات رسول میں موجود تھے وہ
لیکن اب جو حیات ظاہری رسول کی، علی کی اور ائمہ معصومین کی ختم ہو گئی تو یا رسول اللہ اب ہم کیسے دیکھیں؟ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی خواب میں ہمیں رسول نظر آ گئے، ہمیں ہمارا کائنات کی زیارت ہوئی، ہمیں فلاں کے امام کی زیارت ہوئی، ہے کچھ لوگ، لیکن ہر کوئی تو یہ نہیں کہتا، اور نہ کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ آپ کہیں کہ صاحب 2 رکعت نماز پڑھو تو آ جائے گی، زیارت ہو جائے گی، 100 رکعت نماز پڑھ لو تو زیارت ہو جائے گی، ہے ایسا کوئی فارمولہ؟ گارنٹی کوئی نہیں ایسے فارمولے کی۔ تو یا رسول اللہ جنہوں نے حیات میں دیکھ لیا انہوں نے دیکھ لیا، اب ہم بعد حیات آپ کی اور آپ کے فرزندوں کی اور ائمہ معصومین کے ہم کیا کریں؟ تو کہا ضروری نہیں ہے کہ تم آنکھوں سے دیکھو، تم ہماری صفات کے ساتھ ان کا ذکر کرتے چلے جاؤ، تمہاری زیارت کو وہی زیارت بنا دیں۔ اسی لیے کہا اِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ أَحَدًا، فی زیارت فی اولیائہ مشیتہ، ہر امام کا اس کے شیعہ، اس کے چاہنے والوں کی گردن پر ایک ہاتھ ہے، ہر امام کا اِنَّ لِكُلِّ إِمَامٍ أَحَدًا، انہوں کے اولیاء مشیتہ، چاہنے والوں پر بھی اور پیروکاروں پر بھی ایک حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ وہ امام کی قبور کی زیارت کرے، امام کی قبور کی زیارت، قبورہم، ان کے قبور کی زیارت کرے، یہ حق ہے ہر چاہنے والے پر امام، جسے وہ امام مانتا ہے، جسے وہ امام سمجھتا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانیاں دی ہیں پروردگار نے اور پروردگار کے رسول نے اور پروردگار کے امام نے۔ دیکھ نہیں سکے، جاؤ قبر میں چلے جاؤ، روضے میں چلے جاؤ، جو دیکھنے کی زیارت ہے وہی ثواب قبر کی زیارت ہے۔ کتنی آسانی پیدا کر دی، دیکھیے معصوم، کتنی آسانی پیدا کر دی۔ نہ دیکھ سکے تمہارا کیا قصور، اس دور میں نہیں پیدا ہوئے تمہارا کیا قصور، تم کچھ نہیں کر سکتے، کہا ہم تو کیا آسانی بتا دیتے ہیں۔ نہ صحیح چہرے کی زیارت، تم قبر پہ چلے جاؤ، قبر کی زیارت کرو، ہم تمہیں وہی اجر دیں گے جو چہرے کی زیارت کا۔ پھر مشکل آ گئی، پھر مشکل آ گئی، ہر آدمی نہیں جا سکتا زیارت کے لیے، ہر آدمی نہیں جا سکتا زیارت کے لیے کہ وہ جائے کربلا جائے یا مشہد جائے یا نجف جائے یا قم جائے یا سامرا جائے اور کسی امام کی زیارت کرے۔ کسی کے مالی حالات نہیں ہیں، کسی کے ملکی حالات نہیں ہیں، کسی کے معاشرت کی حالات نہیں ہے، کسی کی صحت ایسی نہیں ہے کہ وہ جا سکے۔ تو یا رسول اللہ اب قبر میں بھی جانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، کہ ہم اسے بھی آسان کر دیتے ہیں، تم نہ جا سکو قبر پر، تم اپنے گھر کے صحن میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کر یہ زیارتیں جو ہم تمہیں دے کے جا رہے ہیں، ان زیارتوں کے ذریعے سے تم ان کا ذکر کرو، وہی اجر ملے گا جو قبر میں جا کے لیا۔ یہ ہے زیارت، اور کئی زیارتیں ہیں، الفاظ جدا جدا ہیں، صفات جدا جدا ہیں۔ ہر زیارت کے زیارت خاصہ ہے، زیارت عاشورہ ہے، زیارت جامعہ ہے۔ زیارت جامعہ کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک زیارت سب کے لیے، یعنی سرکار ختمی مرتبہ سے لے کر امام زمانہ تک یہ ایک زیارت سب کے لیے ہے، اسی لیے زیارت جامعہ کہتے ہیں۔ سب جمع ہو گئے، سب کی طرف ادا ہو گئی، یہ ایک زیارت۔ زیارت عاشورہ سے امام حسین کے لیے، زیارت بادشاہ سے امام حسین کے لیے، حضرت علی کی زیارت الگ ہے، امام اعظم کی زیارت الگ ہے،
امام حسین کی زیارت الگ ہے، امام زمانہ کی زیارت الگ ہے، امام رضا کی زیارت الگ ہے، لیکن یہ زیارت جامعہ وہ زیارت ہے جو ایک زیارت آپ پڑھیں اول سے لے کر آخر 14 کے 14 کی زیارت ہو جائے۔ اور اس کی ظاہر کی تشریح مجھے چند جملوں کی کرنی ہے، آج صرف ایک جملے کی زیارت تشریح حوالہ بیان کر کے گفتگو کو تمام کروں گا۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعز الرسالہ۔ یہ خطرناک جملہ ہے، یہ پہلا ہی جملہ بڑا خطرناک ہے۔ غلط ایمان کمزور ہو نا لیکن بات صرف سمجھنے کی ہے، صرف سمجھنے کی ہے۔ اور معصوم کا یہ فرمان بھی ہے کہ اگر ہماری کوئی فضیلت تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو رد نہیں کرنا، ہماری تب پلٹا دے۔ یہ کتنی آسانیاں دی ہیں، ہر آدمی کی عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی جہاں آل محمد ہے۔ تو آل محمد نے آسان طریقہ بتایا کہ اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں مانتا، یہ نہیں کہنا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہنا ایسا شرک ہے، یہ شرک ہے۔ کہنا معصوم مولا آنکھ جانے یہ زیارت جامعہ جو امام علی نقی صلوات اللہ سلام اللہ علیہ یہاں گزشتہ مجالس میں کسی میں نے بار اس کا ذکر بھی کیا تھا اور اس کی اہمیت سے آگاہ بھی کیا تھا، ایک دو جملے میں، اور میں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ کبھی اس کی تشریح کروں گا۔ یہ امام علی نقی نے اس وقت بیان کی جب متوکل امام حسین کی قبر پر ہل چلا کر اسے مسمار کرتا، اور ایسے میں امام کا ایک چاہتے والا امام کے پاس آیا اور کہا مولا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے چند کی قبر پہ ہل چلایا جا رہا ہے۔ امام مسکرائے، کالا سلم ہے، لکھو یہ امام نے خود لکھوائی ہے، امام نے خود لکھوائی ہے یہ زیارت جامعہ، یہ معصوم کی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ ہیں، اس لیے اس کے کسی لفظ پر یہ نہ سوچنا کہ یہ شرک ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط نہیں۔ ہاں سمجھ میں نہ آئے کسی کی تو اپنی عقل سے معقول ہے، ظاہر ہے اس کا امتحان نہیں ہے، پلٹا دے معصوم۔ اور اس پہ علامہ تقی مجلسی، علامہ مجلسی کے والد، ان کا بھی ایک مشہور واقعہ ہے تقی مجلسی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں امام کی زیارت کے لیے کربلا پہنچا تو میں نے یہ سوچا کہ میں کیسے امام کی بات کروں، کیسے امام کی بارگاہ میں جاؤں۔ آج کل تو آپ سنتے ہیں جس کو دیکھیں سارا سال خوش کرتا رہتا ہے اور پھر سال کے بعد میں تو سال کربلا جاتا ہوں۔ تقی مجلسی جیسا متقی آدمی وہ روزے میں نہیں رہتے، کہتے ہیں 3 دن باہر رہ کر میں کچھ عبادات کروں، شامات کروں، جب میں آپ کو خالص کروں تاکہ اس قابل ہوں کہ میں امام کے روزے میں داخل ہوں۔ مجلسی کا ہے، علامہ مجلسی کے بھی والد بھی والد، وہ کسی جگہ مسجد میں اعمال عبادت کرنے لگے، کہنے لگے میں سویا تو میں نے اپنے آپ کو سامرہ میں پایا امام علی نقی کے روضے کے باہر۔ میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ امام زمانہ کھڑے ہوئے، امام زمانہ سے آپ کو ڈر ہے، آپ کے زمانے کا امام ہے، کھڑے ہوئے امام زمانہ۔ تو امام زمانہ نے تقی مجلسی سے کہا زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے، زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے، زیارت جامعہ 3 دفعہ۔ تو میں نے اشارہ کیا امام علی نقی کی طرف، میں نے کہا یہ تو آپ کی کے جد نے لکھوائی تھی، کہاں یہ ہمارے ہی جد نے لکھوائی تھی۔ تو تقی مجلسی کہتے ہیں کہ مجھے زبانی یاد نہیں تھی، مجھے زبانی یاد نہیں تھی، میں پڑھتا تھا لیکن زبانی یاد نہیں تھی۔ جب امام نے مجھ سے کہا کہ تم نہیں پڑھتے اور
میں نے پڑھنا شروع کیا تو خود بخود الفاظ میری زبان پہ آتے گئے اور میں پوری زیارت پڑھ گیا. یہ میں نے اپنی پہلی ایک کسی مجلس میں یہاں پہ کہا بھی تھا کہ یہ تین چیزیں بڑی اور ایک چیز چھوٹی سے مراد معیار میں یا قدر میں چھوٹی نہیں بلکہ وقت کے لحاظ سے کم وقت میں تین چیزیں ہیں. ایک زیارت جامعہ، ایک اعمال عاشورہ اور ایک نماز شب. یہ تین بڑی چیزیں ہیں. بڑی سے مراد ہے کہ وقت لیتی ہے، ایک جگہ ہے، اس کا طریقہ ہے، نماز پڑھنی ہے، بیٹھ کے پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد ہندی پڑھنا ہے، پڑھو سے زیادہ پڑھنی اس طریقہ ہے. ایک معنی میں پڑھنا وقت. اور جو چھوٹی سی چیز ہے وہ ہے جس طرح میں نے ابھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ زیارت جامعہ تمام کی زیارت ہے، تمام کی زیارت ہے، اسی طرح درود تمام دعاؤں کا خلاصہ، تمام واسطوں کا خلاصہ ہے یہ درود. ان کی جو روحانی اثرات ہیں، روحانی کمالات ہیں، یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتے. یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتے. اگر کوئی ان کو ادا کرتا ہے اور درود کو آپ یقین کریں، میں زبانی بات نہیں کر رہا ہوں، تجربہ بتا رہا ہوں. تاکہ میں کہنا نہیں چاہتا اپنے بارے میں، تجربہ بتا رہا ہوں. یہ دنیا جو ہے نا، پوری دنیا اگر آپ کے سامنے مخالف آ کے کھڑی ہو جائے تو آپ کو چھوٹی سے بھی چھوٹی لگے. ساتھی تجربہ بتا رہا ہوں، پوری دنیا آپ کے مخالف کھڑی ہو جائے، آپ اکیلے ہو جائیں، آپ کبھی گھبرائیں گے نہیں، آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، آپ اپنے آپ کو کبھی کمزور نہیں محسوس کریں گے، اور معرفت کے جو دروازے آپ پر کھلیں گے آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. آج ایسی چیزیں ہیں، بڑے بڑے لوگ ایک طرف وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا پڑھنے والا ان سب کے مخالف چل رہا ہوتا ہے. بڑی بڑی ہستیاں ایک طرف چل رہی ہیں اور اس کا عامل ایک طرف چل رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں سے اسے عطا ہو رہی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے ناموں سے، بڑی بڑی شخصیتوں سے، بڑی بڑی دولتوں سے متاثر نہ ہونا. حق کا راستہ یہ ہے تو مل کر وہاں سے عطا ہوتی ہے. پھر آدمی وہاں سے چلتا ہے، یہاں سے نہیں چلتا، پھر اپنے علم پر نہیں چلتا، اپنی قدرت پہ نہیں چلتا. پھر ہونے والے واقعات میں ابھی لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ غلط طرف جائے گا یا صحیح طرف جائے گا، اس کے عامل کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ادھر جا رہا ہے یہ غلط ہے. اور وہی ہوتا ہے جو میرے نبی نے فرمایا تھا اپنے صحابی سے، ابو ذر، اگر تم دیکھو کہ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے اور علی دوسری طرف جا رہا ہے تو علی کے دامن کو نہ چھوڑنا، علی تمہیں کبھی گمراہ نہ ہونے دے گا. علی کے دامن کو نہ چھوڑنا، علی گمراہ نہ ہونے دے گا. تو وہاں علی کے دامن کو ساتھ کیا تھا، یہاں علی کے ذکر کو ساتھ کیا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. ایک لفظ کے آج تھوڑا سا حوالہ دیتا جاؤں، انشاءاللہ کل میرے پاس تشریح کرنے کی کوشش کروں گا. جو کچھ ناقص حاصل کیا ہے، دعویٰ کبھی نیت کا کیا نہیں ہے. ومعظم رسالہ، نبوت کے اہل، جملہ سنیے گا، نبی کے اہل نہیں، نبوت کے اہل، اہل بیت النبوہ، نبی کے اہل اور نبوت کے اہل میں فرق کرنا. معظم رسالہ، رسالت کی جگہ جہاں سے رسالت نکلتی ہے. اب اس میں اہل البیت پہ بڑی گفتگو ہے، اور اس طرح جماعت ثانی میں نے جناب سیدہ کی مجالس سے خطاب کر رہا تھا لاہور میں.
میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ اہل البیت صرف ان 5 کے ہیں۔ اب اس کا ایک جملہ سنتے جائیے۔ پہلی بات تو یہ کہ البیت اہل بیت نہیں کہتے، اہل البیت کہا، اہل البیت الگ الگ کریں تو اہل السلام علیکم یہ اہل البیت، اہل بیت اور اہل البیت میں کیا فرق ہے؟ اہل بیت اگر کہا جائے گا تو کوئی سا بھی گھر، کوئی بھی گھر، لیکن جب البیت کہا جائے گا تو کوئی خاص گھر، کوئی خاص گھر۔ اور یہ البیت کا لفظ قرآن مجید میں 12 مرتبہ آیا، مرتبہ 12 مرتبہ، اور اس سے زیادہ لطیف نقطہ سنتے جائیے کہ البیت کا لفظ 12 مرتبہ آیا ہے اور اہل البیت کا لفظ 2 مرتبہ آیا، 12 اور 2 اہل البیت کا لفظ قرآن مجید میں 12 مرتبہ اور اہل البیت کا لفظ 2 مرتبہ آیا، اور 2 مرتبہ جو اہل البیت کا آیا ہے یہ تذکرہ قرآن مجید میں 2 مقام پر آیا ہے، اس میں ایک آیا ہے ان کے لیے جو خانہ کعبہ کے بانی تھے، دوسرے آیا ہے ان کے لیے جو خانہ کعبہ کے محافظ تھے، ایک ابراہیم کے خانوادے کے لیے اور ایک محمد مصطفیٰ کے خانوادے کے لیے۔ لیکن ابھی تشریح باقی ہے اہل البیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت، نبی کے نہیں، نبوت کے اہل بیت، یعنی اس بیت کے اہل جہاں سے نبوت چلی، جہاں سے نبوت چلی۔ نبی تو آدم بھی ہے، نبی تو نوح بھی ہے، نبی تو ابراہیم بھی ہے، نبی تو موسیٰ بھی ہے، نبی تو عیسیٰ بھی ہے، اور ان کے لیے کہا جا رہا ہے یہ ہے اہل البیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت ہیں، یہ اہل ہیں اس بیت کے جہاں سے نبوت چلی ہو۔ میں نے کہا تھا کہ بہت مشکل پہلا جملہ، یہ 2 جملے، پہلے 2 جملے ہی بہت مشکل جملے ہیں، ذرا سا کمزور عقیدہ ہو تو انسان گھبرا ہے۔ آدم یہیں سے، نوح یہیں سے، ابراہیم یہیں سے، پریشان ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ میں نے تو غلط بات کہہ دی۔ کیا کہا پروردگار عالم نے؟ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محمد اگر تجھے خلق نہ کرتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا، تو اگر محمد نہ ہوتے تو کائنات خلق نہ ہوتی تو کہاں ہوتے آپ؟ نہیں، میں اس سے آگے بڑھوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے آگے بڑھوں۔ حدیث قصہ سنتے ہیں نا، کیا تعارف کرایا پروردگار عالم نے؟ 4 منٹ کیا تعارف کرایا پروردگار عالم نے جب جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکتاب وما بیت النبوہ وما در الرسالہ، آپ ہیں میرے ساتھ یا گھبرا گئے آپ؟ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے 21واں خط پڑھتے ہوئے بولیے یہاں پہ یہ پڑھتا، میں کوئی غیر ذمہ داری کی بات نہیں کرتا، معصوم سے جب تک کوئی چیز نہ مل جائے میں بیان نہیں کرتا، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں تشریح کرتا۔ حدیث قصہ میں کیا کہا؟ ہم اہل بیت نبوہ وما در الرسالہ، کس کے لیے کہا؟ ابھی تو میں نے نبی کے لیے کہا، حدیث قصہ نے کس کے لیے کہا؟ سیدہ کونین کے لیے کہا نا۔ بھائی آج آپ کا مزاج نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ سننے کے لیے آپ مزاج یہ فاطمہ ہے جو اہل بیت
پر آ کر کہ جناب ابھی تو آپ نے حدیث پڑھی لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر محمد کو کرنا کرتا تو کائنات کو کرنا کرتا، تو محمد وجہ سے غلط ہوئی، خاتمہ کہاں سے آ گئی؟ اگر یہ حدیث یہاں ختم ہو جاتی تو میری بات غلط ہو جاتی، میرا دعویٰ غلط ہو جاتا، لیکن حدیث آگے بڑھی لولا علی لما خلقتک، اے محمد اگر علی نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق کرتا۔ گھبرانا نہیں، ثابت کر کے جاؤں گا، دلیل دے کے جاؤں گا، دلیل نہ تو ثابت نہ کر کے جاؤں گا، کوئی نہ کر کے جاؤں گا، اتنا ممبر پر نہ بیٹھنے دیں۔ لولا علی لما خلقتک، اے محمد اگر علی نہ ہوتے تو تجھے خلق کرتا۔ تو بات پھر علی پہ آ کے روک گئی، علی ہوئے، سیدہ کہا گئی، حدیث جہاں بھی نہیں رکی، لولا فاطمہ کو لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ آپ تو بہت دور دور بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں قریب بیٹھے ہوئے مجمعوں میں چہرے دیکھ لیتا ہوں، میں قریب بیٹھے ہوئے جہاں ہزاروں کا مجمع، دیکھ لیں میرے ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں، میں وہاں بھی چہرے دیکھ لیتا ہوں، اس کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ میں نے کہا تھا میں ذمہ دار ہوں، یہی اعتراض کریں گے نا کہ فاطمہ کو بڑھا دیا جس سے رسول سے، علی کو بڑھا دیا رسول سے، یہی اعتراض ہے، اعتراض کریں گے نا۔ سیدہ کو خلع کرتا تو رسول کو نفل کرتا تو رسول کا مرتبہ کم ہو گیا، سیدہ کا مرتبہ بڑھ گیا۔ دلیل سنتے جائیے اور میں نے اپنی تقریر کو ختم کر دیا۔ سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے، سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ اگر نماز قبول ہے تو سب قبول ہے، اگر نماز قبول نہیں تو کچھ قبول نہیں، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھتے تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں، وضو اصل عبادت نماز ہے کہ وضو؟ مولانا کم سے کم آپ کی طرف سے تو میری حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، آپ جیسے بزرگوں سے تو سیکھ کے پڑھنے کے قابل ہوئے ہیں نا۔ وضو اصل عبادت ہے یا نماز اصل عبادت ہے؟ نماز اصل عبادت ہے۔ اچھا اگر نماز اصل عبادت ہے تو بغیر وضو کے پڑھ کے دکھائیے۔ نہیں آج آپ کو کرنے کی بالکل فٹ کریں، یہ صرف اسی وجہ سے کہ فاصلے بہت زیادہ ہے نا۔ علی بات بلا فصل کے ماننے والے جب فاصلوں میں بیٹھیں گے ویسے ہی تو وضو اصل عبادت نہیں ہے، نماز اصل عبادت ہے۔ پڑھ کے دکھائیے بغیر وضو کے نماز، جب لوگ کھڑے ہو جائیں، قیام کر لیں، ہم پڑھ لیں، سورہ رکوع کر لیں، سجدہ کر لیں، سلام پھیر لیں، ہو گئی نماز؟ کہ نماز نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ کہ اس لیے کہ وضو نہیں کیا۔ بھائی اصل عبادت تو نماز ہے، اصل عبادت نماز ہے، لیکن مقدمہ واجب واجب ہوا کرتا ہے، جب تک وضو نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی۔ اصل تو محمد کی ذات ہے، جب تک سیدہ کے پاس نہیں آؤ گے محمد بھی نہیں ملے گا۔ جب تک سیدہ کے در تک نہیں آؤ گے علی نہیں ملیں گے، علی نہیں سمجھ میں آئیں گے۔ جب تک علی نہیں سمجھ میں آئیں گے خدا نہیں، رسول نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جب تک رسول نہیں سمجھ میں آئے گا خدا نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو وسیلہ ہے یہ، چینل یہ ہے، تم بغیر وضو کے نماز پڑھنا چاہتے ہو۔ اب یہ پھر کبھی آنے والی تفسیروں میں بتاؤں گا کہ کیوں سیدہ مادر رسالہ، کیوں سیدہ اہل بیت النبوہ ہے، نہ ہوتی اس لیے سیدہ تو قربانی دی نا، چٹیاں پیس کے بچوں کو پالا ہے، چٹیاں پیس کے سیدہ نے بچوں کو پالا، 4 بچے پالے، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، دونوں بیٹے دین کے کام آئے، دونوں بیٹیاں دین کے کام آئے۔ بیٹے حسن و حسین، بیٹیاں محمد کی محنت کو بچایا ہے حسین ابن علی نے، اور صرف محمد کی نہیں، آدم سے لے کے آدم تک ہر نبی کی محنت کو بچایا حسین ابن علی نے۔ نہ ہوتے حسین ابن علی تو یہ آج جو یزید کی اولادیں یزید کی حمایت میں چلا رہی ہیں، پہلے یزید کو اپنا ایمان
पैगम्बर मान चुके थे, यजीद को पैगम्बर भी माना जाता, यजीद को खुदा भी माना जाता। अगर हुसैन कि आज अगर कहीं से एक आज कोई यजीदी नुस्खा पैदा हो गया तो हो गया, लेकिन जाइए दुनिया के हर मजहब में यजीद एक लानत बना दिया हुसैन इब्न अली, एक गाली बना दिया हुसैन इब्न अली ने यजीद के नाम पर। बस एक खाक हो गई दुनिया की मेहनत को बताया हुसैन इब्न अली ने, खुदा की मानवत को मनवाया है हुसैन इब्न अली ने, दीन को पहचाया है हुसैन इब्न अली ने। तो जो दीन इलाही को बचाए उसे हुसैन कहते हैं, और जो हुसैन की मेहनत को बचाए उसे ज़ैनब कहते हैं। हुसैन की मेहनत को बचाए, जो करबला की कुर्बानियों को बचाए, जो अली अकबर की शहादत को बचाए, जो अली असद की शहादत को बचाए, जो अब्बास के कटे हुए बाजुओं की मेहनत को बचाए, जो कासिम के तले पामाल के लाशे की मेहनत को बचाए, उसे कहते हैं ज़ैनब। ज़ैनब तो आशूर में कभी खर्च बाहर नहीं निकली, जिसने कभी जिंदगी में गैर मर्द से गुफ्तगू नहीं की, जिसकी मां का जनाजा भी रात के अंधेरे में उठा था, वो ज़ैनब हुसैन भी बन गए, ज़ैनब बाज़-ए-आशूर अब्बास भी बन गए, ज़ैनब बाज़-ए-आशूर अली अकबर भी बन गए। इधर हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए और इधर हुसैन ने आवाज दी, अब्बास नहर के किनारे सो रहे हो, आओ भाई को सवार कराओ। अली अकबर बाप को सवार कराने के लिए नहीं आते तो ऐसे में खैमे का पर्दा हटाओ, और अली की बेटी ज़ैनब अब्बास बन के बाहर आई। भाई अब्बास ना सही ज़ैनब तो है ना। ज़ैनब ने लदा में फरस को थामा, भाई को घोड़े पे सवार कराया, रुखसत किया, हुसैन चले गए, शहादत हो गई हुसैन की। ज़ैनब आई, ज़ैनब ने जगह पर खड़े होकर देखा, भाई नजर न आया, घर में आई, और अब जो खैमे में आई तो सैयद सज्जाद को जगाया, बेटा सैयद सज्जाद जरा जागो, तुम्हारे बाबा का नजर नहीं आ रहे। बेटे ने कहा, अब्बू की अम्मा जरा खेमे का पर्दा हटाइए। अस्सलाम अलैका या फातिमा, अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। बेटा ये किसे सलाम कर रहे हो? अब्बू की अम्मा बुलाओ के नेज़ा पर मेरे बाबा का। यहाँ से इम्तिहान ज़ैनब शुरू हुआ है, यहाँ से इम्तिहान ज़ैनब शुरू हुआ, और अब ज़ैनब ने बच्चों को जमा किया। सुबह तक हुसैन लाशें उठा रहे थे, शाम गनीमा के बाद ज़ैनब लाशें उठा के लेके आई, और फिर जब सबको ज़ैनब ने एक जगह जमा कर दिया तो मक्तल में आई, और मक्तल में आके ज़ैनब मोहम्मद मुस्तफा बन गई, ज़ैनब फातिमा ज़हरा बन गई, ज़ैनब अली मुर्तज़ा बन गई। एक मर्तबा भाई के लाशे को हाथों में उठा के ज़ैनब ने आसमान की तरफ निगाह की, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़ल कुर्बाना, परवरदिगार इस कुर्बानी को कबूल कर। ये कुर्बानी मोहम्मद मुस्तफा की तरफ से थी, ज़ैनब मोहम्मद मुस्तफा बनी। ये कुर्बानी अली मुर्तज़ा की तरफ से थी, ज़ैनब अली मुर्तज़ा बनी। ये कुर्बानी फातिमा ज़हरा की तरफ से थी, ज़ैनब फातिमा ज़हरा बनी। परवरदिगार इस कुर्बानी को कबूल फरमा। और फिर ज़ैनब ने करबला से लेके कूफे से लेके शाम तक इम्तिहानों पर इम्तिहान दिए, और फिर वो खुतबा दिया इब्न ज़ियाद के दरबार में, और ये कह के ज़ैनब ने क़यामत तक मजलिसों की बका की ज़मानत ले ली। इब्न ज़ियाद तू सारी कोशिशें कर ले, तू हमारे ज़िक्र को मिटा नहीं सकता। तुमने सुना नहीं, जिक्र ना शिफा, हमारा जिक्र ही तो शिफा है।
دور تک پھیل کے بیٹھے. ماشاءاللہ میں تو پنجاب سے اتنے بڑے بڑے مجموعوں سے خطاب کر کے آیا ہوں, وہاں پر کوئی ایسے فاصلے اس لیے کہ آل محمد کے ذکر میں آ جاتا ہے, لیکن مجلس کا ماحول نہیں بنتا کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے, وہاں بیٹھا ہوا ہے. اپنی جگہ ڈاکٹر, وہ سب کچھ اپنی جگہ بیماری میں کورونا پر نہیں گفتگو کر سکتا, میں کر چکا رجب میں, شعبان میں, جون میں, جولائی میں جتنی گفتگو کرنی تھی اس پر کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن اتنا بتا دوں بس کہ معصوم نے اس کا علاج یہی بتایا ہے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو سکے محمد اور محمد کی آل پر ضرور ہے. جو معصوم کہتے وہ دنیا کا کوئی ماہر ہو, کسی فیلڈ کا ماہر ہو, اس کی کہاوت, اس کا تجربہ اور اس کا علم اپنی جگہ, لیکن معصوم کے کہے پہ غالب نہیں ہے. جو چیز 1400 سال پہلے معصوم بتا رہا تھا, بیماری کا بھی اور بیماری کے علاج کا بھی اور قرب قیامت اور قرب ظہور کے معاملات کا بھی, یہ 2-3 علاج انہوں نے بتائے ہیں معصوم نے, اور انہی علاجوں پر اگر ہم توجہ دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی آفات و بلیات ہیں, ان آفات و بلیات کا علاج مادی علاج نہیں ہو سکتا, روحانی علاج نہیں ہو سکتا. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ یہاں کی 5 مجالس کے لیے عنوان بھی زیارت جامعہ کو چنا ہے. زیارت جامعہ کمال, کسی چیز کا کمال وہ مانوی ہو یا مادی ہو, کمال مانوی ہو یا مادی ہو, اس کے حصول کے لیے انسان کو کسی نہ کسی سے رابطہ وابستگی اختیار کرنی پڑتی ہے. براہ راست نہیں اختیار کر سکتا انسان. دنیاوی طور پر بھی آپ دیکھتے ہیں, ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو انسان اپنے سے پہلے اور اپنے سے بہتر اس فن میں ماہر شخص کے پاس جاتا ہے اور پھر اس سے اس فن کو حاصل کرتا ہے. تو چاہے